سلمان صاحب آپ کی نظر میں کیونکہ ایک رائے جو ہے وہ میں نے بتا دی ہے، یہ فیصلہ اور اس کی ٹائمنگ درست ہے؟ دیکھیں پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے درست کہا کہ ایک تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، دوسرا یہ فیصلہ بڑا حقیقت پسندانہ ہے اس حوالے سے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی اور دو جوہری طاقتوں کے درمیان تناؤ کا عمل، دنیا کے اندر ایک تشویش، اس صورتحال کے اندر امریکی پریزیڈنٹ نے، امریکی انتظامیہ نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا اور کیوں کیا؟ دیکھیں اس میں یہ وہ پریزیڈنٹ ہے جس کو 80% امریکنوں نے اس لیے ووٹ دیے ہیں کہ وہ امن کی بات کر رہا تھا، وہ جنگوں کا مخالف تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر بھی ان کو نوبل انعام کے لیے ان کا نام آیا تھا اور وہ تھا ابراہیم معاہدہ تھا، وہ اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان، لیکن ان کو نہیں مل سکا تھا، اور اب وہ خود یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے نوبل انعام ملے۔ اور آپ نے جب غزہ کی بات کی ہے 2024 میں ایک یوکرینی پارلیمانی رکن نے بھی ان کو نامزد کیا تھا، وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے، یہاں پر بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کیوں کیا ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پر بہت بہتر کھیلتا نظر آ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے، ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے یہ اقدام بر وقت اس لیے کیا کہ ابھی ایک اور محاذ سرگرم ہے، اور وہ ہے ایران اور اسرائیل کا محاذ۔ پاکستان چاہتا ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب ایک امن کے لیے بڑا کردار ادا کریں، ان کے سینے پہ ایک امن کا تمغہ سجے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ وہاں کی جنگ میں انوالو ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم امریکہ کو ایران میں ملوث کرنے کی بات کرتے ہیں تو امریکہ نے افغانستان میں بھی آیا تھا، افغانستان میں آ کے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ نکلنا مشکل ہو گیا، پاکستانی فوج نے نکالا تھا ان کو، 52 ممالک کٹھے ہو کے نیٹو میں کٹھے تھے۔ اس کے پہلے ویتنام کے ہی مثال بھی ان کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی، میں نے کل تو بڑے محتاط انداز میں کہا تھا نا کہ ہمارے آرمی چیف کی ملاقات کے بعد اب تو صاف سے پتہ چل رہا ہے کہ کس نے ان کو یہ باور کروایا کہ آپ براہ راست وہاں پر انوالو نہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اچھا اور مخلصانہ مشورہ کوئی ہو نہیں سکتا، اور پاکستان ان کو دراصل ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر یہ کام کیا ہے تو آپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے، اور اگر آپ وہاں پر بھی کریں گے تو پھر یقیناً آپ کا ایک بڑا کردار سامنے آئے گا، اور یہی وجہ ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس لیے بھی کیا گیا ہے تاکہ امریکی صدر کو باور کرایا جائے کہ آپ خطے کی دوسری طرف بھی عمل لے کر آئیں۔ اصل بات پاکستان یہ ہے، پاکستان اس وقت یہی چاہتا ہے کہ وہاں پر امن ہونا چاہیے، پاکستان سیز فائر چاہتا ہے، پاکستان نے اسی لیے اپریشیٹ کیا ہے، اور یہ آپ کے آرمی چیف کو اگر وہاں بلا کر غیر معمولی پذیرائی ملی ہے، اور اس ملاقات کے بعد وہ اپنے 2 قدم پیچھے آئے ہیں، نہیں تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی خامنہ ای صاحب ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں، تہران سے لوگ نکل جائیں، ان کے سارے جوہری ہتھیار جب چاہیں گے اڑا دیں گے۔ اس کا مطلب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ پیچھے آئے ہیں تو کسی نے ان کو یہ مخلصانہ مشورہ ضرور دیا ہے، انہیں اپنی ہی تاریخ سے آگاہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس خطے کے حوالے سے ایک امن کو یقینی بنانے کے لیے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور یہ اگر میں یہ کہوں تو اس میں مجھے کوئی آر نہیں کہ سفارتی محاذ پر ایک چھکا مارا ہے۔ سلمان صاحب کیا عالمی کوششیں آپ کو کارگر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جنگ بندی کے لیے؟ دیکھیں میٹر کرے گا صرف امریکہ، اور میں نے کل بھی کہا تھا، ابھی بھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو کہا ہے کہ امریکہ نے، میں یہ تو نہیں کہتا پسپائی دکھا رہا ہے، وہ نرمی دکھا رہا ہے، لچک دکھا رہا ہے، اور کسی نے نہیں، اس نے نرمی دکھائی۔ جو ان کا موقف پہلے تھا نا وہ بڑا سخت تھا، انہوں نے تو کہا کہ خامنہ ای ہمارے ٹارگٹ پہ ہے، تہران سے لوگ نکل جائیں، ایک ہراسمنٹ پھیلائی۔ کسی نہ کسی نے امریکہ کو باور ضرور کروایا ہے کہ یہ ایران کو آپ ایسے نہ سمجھیں، ایران کی ایک پوری تاریخ ہے، اور میں پہلے روز سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایرانی ایک قوم ہے، قوموں پہ آپ بموں کے ذریعے اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اور جیسے کل یہاں بات ہو رہی تھی رجیم چینج کی، میں نے آج تہران میں بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج کی تجویز نے تو ایران میں اتحاد قائم کیا ہے کہ وہ ساری قوم متحد ہو گئی ہے، کہ اس کا مطلب یہاں پر کوئی امریکی پٹھو یا اسرائیلی پٹھو لانا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ کہ اس وقت میٹر کر رہا ہے امریکہ، اور امریکہ نے 1-2 قدم پیچھے آیا ہے، اور بات یہ کہ کل سلامتی کونسل، ہمیں پتا تھا کہ سلامتی کونسل تو غزہ کے معاملے میں بھی امریکہ نے بھی تو کر دیا تھا، البتہ جو اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر استنبول میں وہ امہ کے والے سے اہم ہے۔ آج میں ان کی طیب اردوان صاحب کی تقریر سن رہا تھا، بڑی جرأت مندانہ بات کی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، وہ اسرائیل کا مائنڈ سیٹ بھی سمجھتا ہے، اس لیے کہ ترکی کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب نے بھگت لیا ہے، اور یہی اکٹھے ہونے کا وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل پریشر ڈالنا چاہیے امریکہ پہ، اور امریکہ جب ہم سارے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نوبل پرائز لینا چاہتے ہیں امن کا،
تو پھر امن کے حوالے سے میں کہنا نہیں چاہتا, مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان اور بھارت پہ دنیا کو تشویش اس لیے تھی نا کہ یہ جوہری طاقتیں تھیں, اور وہ اعلانیہ جوہری طاقتیں تو نہیں ہیں, لیکن دونوں کے پاس ہتھیار ہیں, دونوں ان کے حوالے سے ایک تشویش ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے, اور اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا, ان کا تو خیال تھا کہ چڑھ دوڑیں گے ایران پہ, اور ایرانی آگے سے پسپائی اختیار کر لیں گے, سرنڈر اختیار کر لیں گے. اسرائیل کے اندر عمارتیں جلتی نظر آ رہی ہیں, اسرائیلی امریکہ کو پکارتے نظر آ رہے ہیں. تو اس کیفیت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی بھی عقل مندی یہی ہوگی کہ ایران میں جا کے نہ پھنسے. میں نے آپ کو افغانستان کی مثال دی ہے, 52 ممالک تھے وہاں سے, پھر ہم نے نکالا تھا ان کو. اسی طرح ویتنام میں دیکھ لیں, کیا ان کے پاس جدید ہتھیار تھے وہاں سے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کوئی رول ادا نہیں کرے گا اور براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس خطے میں بھی اور اس جنگ کے حوالے سے بھی پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے. اور او آئی سی کو کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب بھی اس وقت استنبول میں موجود ہیں, اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں, طیب اردوان سے ملاقات ہوئی ہے. پھر یہ بات آپ ڈار صاحب کی کہتے ہیں, پاکستان کا موقف بڑا جاندار ہے, بڑا مؤثر ہے. اور یہ جو ابھی بات سوال کر رہے تھے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. 6 ماہ سے ہم بیرونی محاذ پہ اچھا کھیلتے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ایک یکسوئی ہے, ایک سنجیدگی ہے پاکستان پہ, اور اس معاملے میں بھی پاکستان نے ضرورت دکھائی ہے. ابھی یہ جس ایلیمنٹ کی بات کر رہے تھے, وہ ایلیمنٹ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اڈے دے رہے ہیں. وہ دن گئے اڈے دینے والے, وہ آپ کے جرنیل تھے جو اڈے دیا کرتے تھے, اور ان کا انجام دیکھ لے کیا ہے, کسی نے اڈے نہیں دینے. پاکستان اپنے موقف پہ قائم ہے, اور پاکستان کے سپہ سالار نے تاریخی ملاقات کے اگلے روز بھی کہہ دیا کہ ہم اس جارحیت کی مذمت کرتے ہیں, ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایران نے اس میں سروائیو کرنا ہے. کرائسس میں قومیں کبھی نہیں مرتی, سروائیو کرتی ہے. پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اور امریکہ اس جنگ میں ملوث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, امریکہ ملوث نہیں ہوگا. لیکن سلمان صاحب, تحریک کے التوا کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, آپ نے تو بڑی عید کی بات کی ہے, یہ معاملہ چھوٹی عید سے پہلے کا شروع ہے. میں آپ کو مسلسل یہ کہہ رہا تھا یہ کچھ نہیں کریں گے. بات یہ کہ یہ جو سیاست اور اہل سیاست جو ہوتے ہیں, ان کی اصل طاقت جو ہوتی ہے یہ عوام ہوتے ہیں. یہ عوام کی تائید اور حمایت کو بروئے کار لاتے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے. آپ اگر اپنی ساری سیاست کو صرف آپ کسی کی رہائی کے ساتھ منسلک کریں گے, ان کے مفادات کے ساتھ منسلک کریں گے, تو کٹ جائیں گے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر. اس وقت سیاست ویسے ہی پیچھے آئی ہے, چونکہ ایک نئی صورتحال غالب آئی ہے, اور یہ نہیں کریں گے. دیکھیں, میں نے آپ کو نام لے کے کہا, مجھے اچھا نہیں لگتا, وہ بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں, قانون دان ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کبھی بھی سڑک پہ آ کے نہیں کھڑے ہوں گے. اچھا, میں نے نام لیے تھے نا, آج تک آپ مجھے بتائیں. اور یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں چھوٹی سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کا پتہ ہے ان کی طاقت تھی احتجاجی سیاست, یہ مزاحمتی سیاست کرتے تھے, اس لیے کہ پیچھے تھپکی ہوتی تھی, اشارے ہوتے تھے. اور آپ سیاسی کارکنوں کو جیلیں دکھائے جا رہے ہیں, سیاسی کارکنوں کو حکومتیں دکھائی جاتی ہیں, انہیں ان کے اندر امید پیدا کی جاتی ہے کہ ہم حکومت میں آئیں گے. اس وقت ان کے اندر کوئی امید نہیں ہے, اور اگر ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں یہ اچھی بات ہے. سیاسی کارکنوں کا جیلوں میں رہنا اچھی بات نہیں. محمود رشید وغیرہ, شاہ محمود قریشی یا دوسرے لوگ جو ہے یہ سیاسی کارکن رہے ہیں, اسٹرگل کرتے رہے ہیں اس شخص کی وجہ سے. دیکھیں, اگر آپ یہ کہیں قطن حکومت کی وجہ سے نہیں ہے, سیاسی مخالفین کی وجہ سے نہیں, آج تحریک انصاف جس نیچ پہ پہنچی ہے ایک شخص کی وجہ سے پہنچی ہے. وہ خود تو پھنسے ہوئے ہیں, وہ چاہتے ہیں باقی بھی سارے پھنس جائیں. اس طرح سیاسی جماعتوں کا رول نہیں رہتا. سیاسی جماعتوں کا رول یہی ہے کہ وہ اپنی ساری ترجیحات عوام کے ساتھ منسلک کرے. ایک دفعہ بھی پچھلے 2 سال کے اندر انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. پاکستان کے عوام مسائل زدہ ہیں, مہنگائی زدہ ہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے. عوامی ایشوز پر سیاست نہیں کی, صرف اپنے معاملات پر سیاست